یہ ملالہ کو کیا پتا ہے محمد عربی کی امت کا کیا شان ہے؟ یہ انگریز کی پیداوار جو انگریز کی نرسری میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ اسلام کی بیٹی کی کیا عزت ہے، کیا شان ہے، کیا وقار ہے، کیا مقام ہے، اسلام کی بیٹی کی کیا دنیا میں اہمیت ہے۔ یہ آوارہ گرد جہاں دیکھیں یہ روا پڑا ہوا کہتی ہے جی یہ لڑکی کہ جی پارٹنرشپ پہ زندگی گزار سکتے ہیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہے جی بس فرینڈشپ میں دوستی گزار سکتے ہیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے پاپا سے پوچھنا نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ کے لفظ کے ساتھ ملالہ یوسف صحیح لکھا ہے نا، وہ اپنے پاپا سے پوچھنا تیرے نام کے ساتھ تیرے بابا کا نام کیوں لکھا ہے، پھر تجھے وہ بتائے گا کہ شادی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ شادی نہ کرتا تو تیرے جیسی گندی ناری کی کیڑی پیدا نہ ہوتی۔ اور تم نے اتنی بڑی زبان کھول دی، کہتی جی مجھے لوگ کہتے شادی کر لو، پر میں سوچتی ہوں یہ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تیار کرتے ہیں، یہ انگریز کی سازش ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر پیدا کریں مسلمان آنے والی نسل کے ذہن کو بگاڑ سکے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ نوجوان کہاں تک بگڑ چکے ہیں۔ یہ گروپ سیکس کے نام پہ ایپیں چلی ہوئی ہیں، یہ ہم جنس پرستی کے نام پہ ایپیں چلی ہوئی ہیں، اور یہ ہوٹلوں میں فیملی انجوائمنٹ کے نام پہ یہ گروپ بنا کر اپنی زندگی کو یہ انگریز کے طریقے کے مطابق گزارنا، اس کو انجوائے سمجھنے لگ پڑے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں لڑکیاں بائک پہ 100 کٹھی ہو کے ڈیفنس کے ایریے میں اور ٹی شرٹیں ڈال کر چست لباس پہن کر سڑکوں پہ آ رہی ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، ہم جس طرح مرضی گزاریں۔ تم تو شیخو پورہ میں رہتے ہو نا، تمہارے تو ادھر ہو سکتا ہے ایک بھی لڑکی موٹر سائیکل نہ چلاتی ہو، ہم تو لاہور میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور اس کو وہ اپنا کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے، ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں۔ بھائی تمہارا رائٹ ہوگا، مگر کلمہ کسی کو آوارہ نہیں رہنے دیتا۔ کلمے کا مقصد یہ ہے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر تم نے آوارہ ہی رہنا ہے تو پھر تسی گزارو زندگی مرضی آوارہ دی، کہ کلمہ چھوڑ دو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے انہوں فاطمہ الزہرا نو رول ماڈل مننا پوے گا۔ جنہیں کلمہ پڑھیا ہے انہوں اسلام نو مننا پینا۔ اے دروازہ کھلو ہوا آندی رہے گی۔ یہ اگے ایک شعر رکھ دو۔ جدو امام علی مقام دے نانا پاک ماننے والوں بڑا علمناک واقعہ میں پیش کرنا چاہ رہے ہوں۔ ملالہ یوسف زئی نوبت انعام یافتہ امریکہ دے اندر بیٹھ کے، لندن سے یورپی ممالک سے بیٹھ کے یہ بات مسلمانوں دے نبی دی شان نال مانو دی شان بیان کرنے والا آؤ مسلمانوں جڑے کلمے والی بیٹی ہوئے خدا ایک کردار نہیں ہوتا، مسلمانوں دے نبی نو منن والا ایسا با حیات بیان نہیں دے سکتا، ایسی ہوا حیات نہیں کھول سکتی۔ یہ شادی کا کیا چکر ہے؟ یہ پارٹنرشپ زندگی گزار سکتا ہے انسان، کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جہاں تم رہتے ہو کہنے من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے نبی نے فرمایا سے 1400 سال پہلے کہ جس قوم کی ریس کرو گے قیامت نو نہ چٹھائے جاؤ گے۔ آندے نے گل سچی ہے، دودھاں تے کتا جاندیاں نے، اے سیانیاں دیاں گلاں نے۔ پیڑا خربوزے نو ویکھ کے رنگ پھڑدا ہے، تیرا گناہ نہیں، تو ایسے معاشرے تے جا کے رہ رہی ہے جتھے جناب میرا نکاح دا تصور ہی کوئی نہیں گاؤ، کسی نو کسی دے بیٹے دا پتہ نہیں گاؤ، پر میں اپنی اس ناتی دنیا دے تے بیٹی نو کہاں گا تو میریاں بیٹیاں بچائیں، میں کہاں گا بیٹی ملالہ واپس آ جاؤ، اپنے اصل اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے اصل دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ شادی کی کیا ضرورت ہے، یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی ایک ماں کو دیکھنا، میرا بیٹا 10 سال کا نبی نوید ناصر مدنی جب میری بیگم بازار جائے تو اس کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ایک
अम्मा 10 साल के बेटे को साथ ले जाकर अपने आप को महफूज समझती है कि मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है। एक बहन अपने भाई को बाजार नाल लेके जाती है, वो अपना ध्यान अपने आप को महफूज समझती है। 10 साल का बेटा सीना तान के चल रहा है कि मैं अपनी मामा की हिफाजत वास्ते नाल है। 10 साल का भरा अपनी बहन का सीना तान के बाजार जाता है। बहन अपने आप को महफूज समझती है। मैं कहूँगा मेरी बेटी मलाला वापस आ जाओ अपने असल इस्लाम की तरफ, वापस आ जाओ असल हया की तरफ, असल नबी के दीन वाला आ जाओ। अल्लाह जानता है इस बेटी ने कितना लफ्ज़ बोले है। अगर मलाला अपने पापा का नाम इस्तेमाल कर दिए, उसके पासपोर्ट के अंदर, उसके शनाख्ती कार्ड के अंदर, उसके स्कूल के अंदर रजिस्टर चले के आ जाता है फलां बिन फलां यस्सर 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 यस्सर। ये यस्सर का लफ्ज़ उसके साथ आएगा जिसको पता होगा मेरा बाबा कौन है। टीचर बोलता फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां। ये दुनिया में तुम्हारी क्लास में शनाख्त, पासपोर्ट में शनाख्त, बाजार में शनाख्त, बल्दिया में शनाख्त, बर्थ सर्टिफिकेट में शनाख्त, ये तुम्हारे निकाह के साथ है। अगर तुम्हारे बाबा ने निकाह किया तुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिला, तुम्हारे बाबा ने निकाह किया तुम्हें पासपोर्ट में पहचान मिल गई, दुनिया में तुमने शादी की। ये लिख लो ये बात। आज इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, मेरे पत्नी करीमा का कलमा पढ़ने वालों, अगर बाप ने शादी की थी तेरू पहचान मिल गई मैं फलां दी बेटी है, मैं फलां दा बेटा है। निकाह मिस करे मान, निकाह दा ईमान है। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी करीम ने फरमाया जब तक निकाह ना हो बंदे दा अद्धा ईमान मुकम्मल नहीं। पूछना चाहता हूँ इस बेटी मलाला से, मैं पाकिस्तान की तुम्हें बेटी समझता हूँ, मगर शर्म आती है जब तुम पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करती हो, कभी फौज के खिलाफ बकवास करती हो, कभी तुम दुनिया में उलमाए कराम की थारी के खिलाफ बकवास करती हो, कभी कहती हो ये थारी क्यों है। ना जी आओ मैं समझाऊं मेरी बेटी, तुझे इज्जत पाकिस्तान के नाम से मिली, तुम्हें इज्जत पाकिस्तानी कौम ने दी कि तुम पाकिस्तान की बेटी है। मैं पूछना चाहता हूँ तुम तालीम के लिए निकली थी कि मैं स्कूलों में तालीम मांग करूंगी, तेरी तालीम ने तुम्हें ये दिया कि तुमने ये कह दिया निकाह की जरूरत नहीं। कि अपनी मामा से पूछना तुम्हारी मामा ने निकाह क्यों किया, कि अपनी दादी से पूछना तुम्हारी दादी ने निकाह क्यों किया, कि अपनी नानी से पूछना तुम्हारी नानी ने निकाह क्यों किया, ये अपनी परदादी से पूछना उसने निकाह क्यों किया, ये अपने किसी अजीज चाची ताई मासी फूफी नु पूछी कि उन्हें निकाह क्यों किया, तेनों दसेगी कि ये निकाह ने रिश्तियां दी वंड कड्डी है। ये निकाह तो तुम्हारी पहचान बनाता है। एक लड़की पैदा होती है, वो माँ के निकाह के बाद मियाँ बीवी के मिलाप के बाद एक औरत वजूद में आती है। सुने ये मिलादा तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मुझे पता है एजेंसियां इसकी ट्रांसलेट करके बड़ा सुनती है। मेरा पैगाम है ये मलाला के बाप ने निकाह किया तभी ये लड़की पैदा हुई। सुने इस औरत को पहचान कैसे मिली, जब तक इसका निकाह नहीं हुआ ये बाप की बेटी रही, बाप ने कोई निकाह से नहीं देखा, माँ की बेटी रही। इसके साथ एक भाई पैदा हुआ, उसका भाई बालक हो गया, भाई ने एक आंख अपनी बहन की तरफ नहीं देखा। ये निकाह की असमत है कि भाई का बहन के साथ निकाह नहीं हो सकता। भाई ने बहन की तरफ पूरी निकाह से देखना तो दूर की बात, सोचना भी पसंद ना किया। कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा, एक छत, एक घर है, मगर बहन अपने भाई से क्यों महफूज है। इसने निकाह के रिश्ते में शान बख्श दी कि बहन से मेरा निकाह नहीं हो सकता, बहन के बारे भाई नहीं सोच सकता। जब ये बड़ी हो गई इसका निकाह होने वाला है, इसके चचा का बेटा है उससे इसका निकाह हो सकता है, ताए का बेटा है उससे इसका निकाह हो सकता है, खालू का बेटा है उसके साथ इसका निकाह हो सकता है। इस्लाम ने क्या कहा, अब मिलाला बड़ी हो चुकी है, ये बलंद हो चुकी है। इस्लाम ने क्या कहा कि भाई की नजर
چکی ہے. شریعت نے کیا کہا؟ یہ چچے کا بیٹا گھر میں مت آئے, اس کے پاس کیلا مت بیٹھے, اس کے ساتھ شیخ مت کرے, اس کے ساتھ ہاتھ مت ملائے. کیوں؟ اب ملالہ جوان ہو چکی ہے, اگر اس کے ساتھ ہاتھ ملائے گی, پارٹنرشپ چلے گی, دوستی چلے گی, پھر اس کے بعد برائی کی طرف جائیں گے, شیطان ان کے درمیان داخل ہوگا. شیخ پورے میں یہ پیغام دینے آیا ہوں, یہ ملالہ محفوظ اس طرح ہوئی. اسلام نے اس کے چچا کے بیٹے کو, اس کے ماموں کے بیٹے کو, اس کی خالہ کے بیٹے کو کہا خبردار ملالہ کیلی کمرے میں ہے, تم اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, خبردار تم نے اس سے پردہ کرنا ہے. یہ آج سارا جمعہ میں نے اس پارٹنرشپ پہ پڑھانا ہے کہ تم کس چیز بات کرتی ہو. تیرا اسلام تو یہ غیرت مند ہے کہ تمہارے خونی رشتوں کو بھی تیرے قریب نہیں آنے دیتا. نکاح تمہیں کتنا محفوظ کرتا ہے, اتنا محفوظ کرتا ہے. سکا بھائی ہے, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی سسٹر کے بارے غلط سوچ لے کے آؤں, مگر شریعت اتنی غیرت مند ہے کہ شریعت نے کہا جب بھائی جوان ہو جائے, بہن جوان ہو جائے, ایک بستر پہ لیٹ بھی نہیں سکتی, ایک کمرے میں سو بھی نہیں سکتے. یہ ہے اسلام. دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں پر خدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں. گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں, یا تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنتے حبا کو نچاتے ہیں سر محفل, کتنے سندر ہیں پھر اس میں حیا یاد نہیں. مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کو تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں. ہر چیز یاد ہے, خدا یاد نہیں. انہیں میری بیٹی ملا لاؤ, جب تم دنیا میں جوان ہو گئی شریعت نے کیا کہا ہے, جب تم نکاح کرنے لگاؤ تو اس وقت تک اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کر سکتی, جب تک نکاح نہ کر لو